تو یہ ہے کہ ہم یہ کہنا نہ دیتا سمجھو کہ ہم کیا محمد کے فضائل بیان کریں گے، سمندر میں صرف قطرے کے برابر بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب کسی نے ملائے کائنات سے پوچھا کہ علی آپ کہے رسول کو مجھے ایسا لگتا ہے تو مطلب نہ ہونے کے بعد میں فرمایا کہ بھائی میرا علم اس طریقے سے ہے رسول کے علم کے سامنے کہ جیسے قطرہ سمندر کے سامنے۔ اب آپ دیکھیں کہ علی کے علم کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر رسول کے علم کی حد کہاں سے معین کی جائے گی؟ تو یہی ہے کہ جب علی کے علم کی کوئی حد نہیں تو ہم رسول اسلام کے علم کی حد کیسے معین کر سکتے ہیں؟ بات تو حقیقت ہے، اور رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے فضائل تمام جن و انس مل کے نہیں لکھ سکتے، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ جو علی کے فضائل ہیں ان کو جن و انس مل کر نہیں لکھ سکتے۔ یعنی ایک قطرہ جس کے پاس میں رسول اسلام کے علم کے ذریعے سے آیا ہو اس کے فضائل جن و انس نہ لکھ سکے تو پھر علی کے مولا کے فضائل کہاں سے لکھے جائیں؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کس طریقے سے رسول اسلام کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنے ثواب میں برتری کرتے ہیں، بہتری کرتے ہیں، اور ان کے فضائل اور مسائل کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ السلام کے ہم اپنی مجلسوں کو سیرت دیتے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے غم میں مغموم اور ان کی خوشی میں مسرور ہونے کا نام ہماری زندگی ہے۔ شاید کہ آپ نے میری بات پر غور نہیں فرمایا، دوبارہ سے فرقت کر رہا ہوں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے غم میں مغموم ہونا اور ان کی خوشی میں خوش ہو جانے کا نام ہماری زندگی ہے۔ دیکھیں آج جس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، یقین مانے کہ اس عشرے کی ساری باتیں میری ایک طرف اور سیدہ کونین کی بات ایک طرف۔ میں نے باپ کا بھی تذکرہ کرا ہے اور میں نے ماں کا بھی تذکرہ کرا ہے، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں سنا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میری آواز دور دور تک جا رہی ہے۔ میں قسم خدا کی کبھی منبر پہ یہ سوچ کے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں آپ لوگ کی بات دوں، نہیں، میں صرف یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جاؤں۔ اس کے علاوہ اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور صرف یہ ہماری جو مختصر سی عبادت ہے اس کو ائمہ معصومین علیہ السلام قبول کرنا۔ اس کے علاوہ میری ایک ایک بات پر غور کریے گا، اور یہ جو میں آج خطبہ جناب فاطمہ زہرا سنانے جا رہا ہوں بڑے دل سے سنا رہا ہوں اور بڑے دل سے بیان کر کے یاد کر کے رہا ہوں۔ 3-4 گھنٹے کا خطبہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا، اور اس میں سے کچھ کڑیاں چنی ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہو کڑیاں چننے میں کتنی مشکلات ہوتی ہے۔ تو ہماری بات اس بات کے اوپر چل رہی تھی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے اپنے رسول کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کری ہے، منہ اس میں آیات محکمات، بھئی آسان آیتیں بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہن ام الکتاب واخری متشابہات، اور اس کتاب کے اندر جو ہم نے تم پر نازل کری ہے مشکلات آیاتیں بھی رکھی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد پایا جاتا ہے، یتبعون، وہ اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ، ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، من ابتغاء الفتنہ، کہ جن کے ذریعے سے فتنہ پھیلایا جا سکے، وابتغاء تاویلہ، اور انہیں متشابہات والی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں جو مشکل ہے، تاکہ عوام کی جلدی سے سمجھ میں نہ آئے اور ان کے ذریعے سے فتنہ پھیلا دی۔ اولم یعلم، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ تعلیم کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، ان آیتوں کی تعلیم کرنا نہیں جانتے ہیں جو آیتیں مشکل ہیں۔ بس میں ایک موقع میں بتا چکا ہوں، موقع پر متشابہ میں خزانہ نہیں چاہتا ہوں،
سادے آسان الفاظوں میں بیان کر دیا کہ بھائی محکم آیتوں کو کہتے ہیں کہ جو بآسانی بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں آ جائے، اور متشابہ آیتوں کو کہتے ہیں کہ جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ متشابہ آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلا سکیں، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ فتنہ پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ تفسیر جانتے ہی نہیں ہے، تعبیر جانتے ہی نہیں ہیں، ان آیتوں کی کرنا الا اللہ، مگر یہ کہ ان آیتوں کی تعبیر یا تو اللہ کر سکتا ہے ورنہ سے منافقین یا وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو علم میں ہیں۔ ایک بات یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، صرف ترجمہ کر لوں، اب حقیقتاً جواب دیجئے کہ یہ قرآن خود تک کے لیے کتاب ہے۔ بھائی اگر پوچھنے والوں سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے یہی کہ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور اس کے اندر وہ کتاب ہے، اس کے اندر وہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ نہیں سکتے، یعنی کتاب خدا تو قیامت تک باقی رہے اور کوئی انہیں سمجھانے والا پردہ غیب میں باقی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک بھائی صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد اور آیت کا ترجمہ کرا ہے، یعنی کہ محکم آیتیں تو قرآن کی قیامت تک باقی رہے اور ان کو سمجھانے والا کوئی قیامت تک پردے غیب میں باقی رہے گا۔ یہ ضروری ہے جب یہ کتاب بھیجیے تو ایک معلم کتاب بھی تو ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ آیتیں کہ جن کو سمجھانے، جن کو بغیر سمجھائے سمجھ میں نہیں آ سکتی ان کو سمجھانا تو وارث کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر میں نے دوسری مثال یہ پیش کری تھی کہ وہ جب کوئی دنیا کا عالم پڑھتا ہے تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ عالم ہے، اس کے اندر علم موجود ہے، لیکن اللہ نے جن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کے لیے آیت میں ارشاد فرمایا والراسخون فی العلم، ان کے اندر علم نہیں ہے بلکہ یہ پورے کے پورے علم میں ہے، بے شک بے شک پورے کے پورے علم میں ہے۔ اب ان کے حصے کا جو بھی جز ہوگا وہ پورے کا پورا علم میں ہوگا۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی، قرآن کی آیت ہے اور عزیزان محترمہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہ بھی بول رہی ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے، یعنی علم کے میدان میں ہے، وہ بھی بول رہی ہے جو راسخون فی العلم ہے، دربار میں آئی، اور اس یہاں پر میں روک کے آپ کو ایک تشکیل دے رہا ہوں، ایک شکل دے رہا ہوں، اس پہ غور فرمائیے۔ جب شہزادی دربار میں آئی ہے نا تو دربار میں آنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایمن یہ وہ کنیز ہے رسول کی جو رسول کے بعد میں جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئی ہے وراثت میں، یہ یاد رکھیے گا، ایمن وراثت میں جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئی ہے، ان کے کاندھے پر ہاتھ ہے جناب فاطمہ زہرا کو، دربار میں داخل ہوئی، اور دربار میں داخل ہونے کے بعد میں امام حسن امام حسین کے ساتھ ہیں اور ایمن بھی ہے۔ دربار میں داخل ہونے کے بعد میں شہزادی نے 4-5 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے اور اس کی کچھ کڑیاں جو کر لایا، شہزادی فرماتی ہے یہی، شہزادی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علما انعما والشکر علما الحما، یعنی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے خاندان کو چنا ہے، کسی اور کے خاندان کو نہیں چنا۔ اور میں نے یہ بھی بیان کیا کہ شہزادی نے کیا فرمایا الحمد علما انعما والشکر علما الحما، یعنی ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے خاندان کو چنا، کسی دوسرے خاندان کو نہیں چنا۔ اور میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جنہوں نے محترم سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ محکم آیتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں صرف وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن میں علم نہیں ہے، جو علم میں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟
آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ شروع ہے، لیکن نماز کس لیے واجب قرار دی گئی یہ غیب ہے۔ آپ کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روزے دار ہے، لیکن روزہ کس لیے واجب قرار دیا گیا یہ غیب ہے۔ آپ حج کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے حج کرا، لیکن حج کس لیے واجب قرار دیا گیا یہ غیب ہے۔ آپ زکات دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے زکات دی ہے، لیکن زکات کیوں واجب قرار دی گئی یہ غیب ہے۔ تو کل ملا کے الفاظوں کو پلٹ کے یہ کہوں کہ بنت رسول اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو علم الہی کے غیب کو دیکھ رہی تھی اور اپنے خطبے میں بتا رہی تھی کہ کس چیز کو کس لیے نازل کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد شہزادی نے بیان کرنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علما انعما والشکر علما الہما، یعنی ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے خاندان کو چنا ہے، کسی اور کے خاندان کو نہیں چنا۔ اور اس کے بعد میں شہزادی کہتی ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اور اللہ نے تمہارے اوپر ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تم مشرک نہ بن سکو۔ شہزادی بیان کر رہی ہے ایمان کو کس لیے واجب قرار دیا۔ آپ دیکھیں یہ کون بتا رہا ہے کہ کون سی چیز کس لیے واجب قرار دی گئی ہے، یہ شہزادی بتا رہی ہے۔ شہزادی کون ہے؟ راسخون فی العلم، یہ علم میں ہے نہ کہ علم میں علم ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اور ایمان کو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک سے مبرہ ہو جاؤ، پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، مشرک نہ بن سکو، ایمان والے بن سکو، اس لیے اللہ نے ایمان کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد میں شہزادی نے نماز کے اوپر بیان کیا، روزے کے اوپر بیان کیا، حج کے اوپر بیان کیا، زکات کے اوپر بیان کیا، عدل کے اوپر بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میں امامت کا سلسلہ لے کے شہزادی چلی ہے۔ پھر شہزادی کا کیا کیا؟ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور اللہ نے نماز تمہارے اوپر اس لیے واجب قرار دی ہے تاکہ تم میں تکبر کی ہوا باقی نہ رہ سکے۔ آپ نے دیکھا شہزادی نے کیا بیان کیا، نماز تمہارے لیے اس لیے واجب قرار دی ہے تاکہ جب کود کود کے تکبر تم میں بھرا ہوا ہے یہ ڈوب جائے، ختم ہو جائے۔ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، الصلاۃ تطہیرا عن الکبر، تاکہ تم متکبر نہ بن سکو اور اس کی عبادت تم کو تمہیں پتہ ہو کہ تم سے بڑی بھی کوئی شے موجود ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آپ نے دیکھا صلاۃ کس لیے واجب قرار دی گئی ہے؟ پھر شہزادی نے فرمایا الصوم تثبیتا بالاخلاص، اور اللہ نے روزے کو تمہارے اوپر اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ حکم الہی میں کون کتنا مخلص ہے اس بات کا علم ہو جائے، حکم الہی کو ماننے میں کون کتنا مخلص ہے اس بات کا علم ہو جائے۔ روزے کو اس لیے تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا۔ والحج تشریفا للدین، اور حج کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ جب لوگ حج کرنے کے لیے جائیں تو دین کتنا مستحکم ہو گیا ہے یہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ پھر اس کے بعد میں شہزادی فرماتی ہے وَالزَّکَاةُ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِی الرِّزْقِ، اور زکات کو اس لیے تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو سکے اور تمہارے مال میں برکت ہو سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو سکے اور تمہارے مال میں برکت ہو سکے۔ پھر اس کے بعد میں شہزادی نے فرمایا وَالْعَدْلُ تَنزِیہًا لِلْقُلُوبِ، اور عدل کو اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو سکے۔ اب آپ جس معاشرے میں دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہے تو سمجھے کہ یہاں پر عدل الہی قائم نہیں ہے۔ صلوات پر محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ آپ جس معاشرے میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہے تو سمجھے کہ یہاں پر عدل الہی قائم نہیں ہے، لوگوں نے لوگوں کا حق مار رکھا ہے۔ شہزادی بیان کر رہی ہے وَالْعَدْلُ تَنزِیہًا لِلْقُلُوبِ،
اور عدل کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا ہو. اب میں ہے یہاں سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد میں شہزادی نے کیسا تھا نا. اور ہماری اطاعت کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے نظاماً للملہ تاکہ ملت محمدی میں نظام قائم ہو سکے. اس لیے ہماری اطاعت کو تم پر واجب قرار دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں. اور پھر شہزادی نے فرمایا امامتنا امانا من الفرقہ. اور ہماری امامت کو لفظ دیکھیں شہزادی کیا کہہ رہی ہے. یہاں سے توجہ چاہتا ہوں آپ سے. آپ دیکھیں شہزادی نے سب باتیں بیان پہلے حکمت خدا بیان کری, پھر رسول کا تذکرہ کیا, پھر علی کے جنگوں کے حالات بیان کرے, پھر اس کے بعد میں شہزادی نے نماز کیوں, روزہ کیوں, حج کیوں, زکات کیوں, اور اس کے بعد میں عمل الہی کیوں, یہ ساری چیزیں بتائیں. اور پھر اس کے بعد میں شہزادی نے کہا کہ ہماری اطاعت کو کس لیے واجب قرار دیا گیا. اور پھر شہزادی نے کہا امام بتانا امانا من الفرقہ. اور ہماری امامت کو اس لیے لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا تاکہ لوگوں میں تفرقہ نہ پھیل سکے. بات سمجھے. اس لیے واجب قرار دیا تاکہ لوگوں میں تفرقہ نہ پھیل سکے. یہاں پر شہزادی نے کیا استعمال کیا؟ لفظ امامت استعمال کیا. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روک رہا ہوں. عزیزان محترم آپ دیکھیں ام ایمن کے کاندھے پر ہاتھ ہے اور دربار کی سچویشن آپ کے سامنے ہے نا. ہزاروں کا مجمع ہے, کرسی لگی ہوئی ہے, بادشاہ آگے بیٹھا ہے, اور اس کے بعد میں شہزادی نے ارشاد فرمایا وہ امامتنا امانا من الفرقہ. اور ہماری امامت کو لوگوں پر اس لیے واجب قرار دیا. یہ کون بول رہی ہے؟ یہ بنت رسول بول رہی ہے, رسول کی بیٹی بول رہی ہے, کوئی اور نہیں. وہ امامتنا امانا من الفرقہ. اور ہماری امامت کو اس لیے لوگوں پر واجب قرار دیا تاکہ تفرقہ نہ پھیل سکے فرقوں کے اندر. عزیزان محترم آپ نے غور کرا, اتنے لوگ موجود تھے, کوئی تو شہزادی کو ٹوکتا کہ شہزادی تم یہ کیا کہہ رہی ہو کہ تمہاری امامت کو لوگوں کو پر واجب قرار دیا ہے, ہم تو اپنے امام الگ بنا چکے ہیں. صلوات پڑھیں نا شاید کہ آپ نے غور نہ کیا, شاید کہ آپ نے غور نہ کیا. شہزادی نے فرمایا وہ امامتنا امانا من الفرقہ. تو کوئی ایک تو یہ کہتا ہے شہزادی کو روکے کہ شہزادی آپ کیا کہہ رہی ہیں, ہم نے تو اپنا امام الگ چن لیا. قسم خدا کی شہزادی باغ مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی, شہزادی کھجور کے 4 درخت مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی, بلکہ یہ بتانے گئی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے امام الگ ہیں اور اس کے بنائے ہوئے امام الگ ہیں. شہزادی نے کہا وہ امامتنا امانا من الفرقہ, ہماری امامت کو واجب قرار دیا گیا ہے. تو کوئی ایک تو ہوتا بڑے دربار میں سے جو شہزادی سے کہتا بنت زہرا, ارے بنت رسول یہ کیا کہہ رہی ہو, ہم تو اپنا امام الگ بنا چکے ہیں. تو شہزادی بتانے گئی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے امام الگ ہیں اور اس کے بنائے ہوئے امام الگ ہوتے ہیں. کوئی ایک تو ٹوکتا. پھر اس کے بعد میں شہزادی نے 7 آیتیں پڑھی ہیں مسلسل قرآن کریم سے, وراثت کی 7 آیتیں, 7 آیتیں قرآن مجید سے شہزادی نے یہ بیان کرنے کے بعد میں پڑھی. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اس سکلے وہ قوات الانسیائے یا رسول و یا رسول من آل یعقوب, 7 آیتیں مسلسل شہزادی نے قرآن کی پڑھی ہے کہ جن میں یہ ثابت تھا کہ نبی وارث بھی ہوتا ہے اور وارث بناتا بھی ہے. جب 7 آیتیں مسلسل شہزادی نے قرآن کی پڑھ لی تو حاکم کو مخاطب کر کے کہا انترے صحابات ولا علی صحابی, یہ کیسا فلسفہ ہے کہ تیرے باپ کی میراث تو تجھے مل جائے اور میرے
کرے متبع دل سے آئے یار سنی و یار سمن آلے یاخود سمجھ رہے ہیں اور پھر آپ ان کو مخاطب کرو اور مخاطب کرنے کے بعد میں کہا یہ کیسا فلسفہ ہے اترے سو آباد ولالے سو آبی یعنی تجھے تو تیرے باپ کی میراث مل رہی ہے اور مجھے میرے باپ کی میراث نہ ملے تو آپ جناب حاکم وقت نے کہا شہزادی بنت رسول سے کہ شہزادی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تمہارے باپ کی روایت ہے اور تمہارے باپ کی روایت سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیا روایت ہے حاکم نے کہا شہزادی سے مخاطب ہو صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ محمد والے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا ہو صدقہ شہزادی سے فرمایا کہ ہم آپ کے باپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے یہ روایت یہ حدیث شہزادی کے باپ کی شہزادی سے عطا فرمائی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا ہو صدقہ بھئی آپ کے باپ کی روایت ہے ہم کیا کریں کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے مگر کیا کرے شہزادی پہلے آیت پڑھ چکی تھی ورثہ سلیمان داؤد بھائی سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی وراثت دینے والا بھی نبی اور وراثت دینے والا بھی نبی بھیا قرآن کی آیت ہے میرے گھر کی روایت نہیں ہے جنہیں میں نکال دوں گا قرآن سے کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں اگر ہم دل پر سے سیدہ کے حق میں نہ بول سکے تو کب بولیں گے رسول کے حق ہے ڈرنا کس بات کا ہے میں کوئی روایت اپنے گھر سے بیان نہیں کر رہا ہوں میں یہ آیت کلام الہی سے بیان کر رہا ہوں اور روایت ہے جسے نہ ملے میرے پاس ہے میں دکھاؤں گا اسے تو شہزادی سے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا ہو صدقہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث ہوتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے اب کیا کرے امت مسلمہ شہزادی نے پہلے آیت پڑھی تھی ورثہ سلیمان داؤد بھیا سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی اصل میں شہزادی تو باغ کے پیڑ مانگنے نہ گئی تھی شہزادی بتانے گئی تھی کہ تمہارا ایمان پورے قرآن پہ ہے یا آدھے قرآن پہ ہے سلام پر بتانے گئی تھی کہ تمہارا ایمان پورے قرآن پہ ہے یا آدھے قرآن پہ ہے آپ دیکھیں ایک مثال دے کر چلوں مثال کے طور پہ آپ کا مسئلہ ہے نماز کا اور میں آپ کو حج کے مسئلے بتا دوں اور جناب کا مسئلہ ہے زکات کا میں یہ خمس کا مسئلے بتا دوں تو آپ میری عقل پر حیران ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ اس پر تعجب کریں گے نہیں کریں گے عجیب و غریب مسلمانوں نے روایت نکالی ہے ارے جس کا مسئلہ تھا کس کا مسئلہ تھا بھائی باقی فطب کا میراث کا کس کا مسئلہ تھا بیٹی کا مسئلہ تھا تو باپ نے بیٹی سے تو روایت کی نہیں اور جس کا مسئلہ نادا وراثت کا اس سے روایت کر گئے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے یعنی کہ بیٹی کا میراث کا مسئلہ ہے ساتھ تھا تو بیٹی کو بتانا چاہیے تھا نا یعنی کہ جس کا میراث کا مسئلہ ہی نہیں ہے اسے بتا گئے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا ہو صدقہ ہم گروہ انبیاء دیکھتے ہیں ہم گروہ انبیاء ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے اور آج تک موجود ہے ورثہ سلیمان و داؤد ارے بھائی سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی تو سلیمان ہے کون سلیمان نبی نہیں ہے داؤد نبی نہیں ہے تو وراثت کا دینے والا بھی نبی تھا اور وراثت کا دینے والا بھی نبی تھا جب گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں اور نہ وارث بنتے ہیں تو سلمان وارث بنے کیسے اور داؤد
बड़े बड़े मोहम्मद वाले जब वारिस ना बनाते हैं ना बनते हैं तो सलमान वारिस बने कैसे और दाऊद ने वारिस बनाया कैसे, वो तरीका मौजूद होगा। तो शहजादी गई और जाने के बाद में शहजादी ने कहा कि साहब ये मेरी विरासत है, और कुरान से 7 आयतें मुकम्मल पढ़ी, और जब 7 आयतें मुकम्मल पढ़ी तो उसके बाद में जो हाकिम था उसने शहजादी को मुखातिब किया, और मुखातिब करने के बाद में कहा कि ये जो रिवायत है ये आपके बाप की है, अगर इसके अलावा आपके पास में कोई दलील हो तो आप हमारे सामने पेश करिए। अब मैं आपसे पहले बयान कर चुका हूँ कि जब शहजादी दरबार में दाखिल हुई है ना तो शहजादी का हाथ उम्मे ऐमन के कांधे पर था। शहजादी ने उम्मे ऐमन को थोड़ा सा आगे कर दिया तो हाकिम ने कहा कि हम कनीज़ों की गवाही कबूल नहीं करते हैं। तो शहजादी ने फरमाया कि मैं बतौर कनीज़ से पेश भी नहीं कर रही हूँ, असल में ये कनीज़ है रसूल की और विरासत में मुस्तक़ाई है। अगर वो हदीस मेरे बाप की ठीक होती तो मेरे घर में होती। समझे? शहजादी ने फरमाया कि अगर विरासत वाली को रिवायत ठीक होती तो फिर उम्मे ऐमन मेरे घर में ना होती, इसलिए क्योंकि विरासत में उम्मे ऐमन मुझ तक पहुंची है, क्योंकि ये तो कनीज़ थी रसूल की, और अगर ये रिवायत ठीक है तो फिर उम्मे ऐमन मेरे घर में कैसे है। रसूल के इंतकाल के बाद में उम्मे ऐमन विरासत में जनाब फातिमा ज़हरा को मिली। तो देखें आप सोचें कि जिसका विरासत का मसला था उससे तो हदीस रसूल ने फरमाई नहीं, और जिसका विरासत का कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक ना था उससे यहाँ पर रसूल इस्लाम हदीस फरमाते। कितना अजीब व गरीब है इंसान, यानी वारिसों से तो कोई काम नहीं है, और जिनका विरासत से कोई लेना देना नहीं है सारी हदीसें उन तक पहुंचा गई है। और ये अजीब व गरीब मुसलमान है भाई साहब, इतना अजीब व गरीब मुसलमान है कि कभी उनके मैदान में चिल्ला चिल्ला कर मौलाए कायनात के लिए रसूल इस्लाम ने कहा मन कुंतु मौला बहादा अली मौला। वो बात किसी मुसलमान ने नहीं सुनी, और ईमान अबू तालिब पे आ जाओ, कान के अंदर जो मुसलमान ने सुना। आप देखो कितना अजीब व गरीब मुसलमान है, यानी कि जो मैदान में बात हो रही थी वो तो बात सुनी नहीं गई, एक विरासत वाली बात और एक ईमान वाली बात मुसलमानों ने डायरेक्ट सुनी कि ये हदीस हमसे फरमाई और अबू तालिब का नहीं कह रही है। अजीज़ान मोहतरम आप देखिए अजीब व गरीब हालात है ये दुनिया में, और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जनाब बुजुर्ग आप देखें कि शहजादी दरबार के अंदर आए और उसके बाद में सारे खुदों को देने के बाद में शहजादी ने अपने हक को तलब करा, और हकों की सूरत में तलब करा। मैं तो ये कहता हूँ जनाब कि छीनने से बेहतर ये था कि हक मांग लेते, छीनने से बेहतर ये था कि शहजादी से मांग लेते, तो शहजादी इनकार नहीं करती, इसलिए क्योंकि जिसकी मिल्कियत जन्नत और कौसर हो भैया, जिसकी मिल्कियत में जन्नत और कौसर हो वो किसी बात में 4 दिनों पर नजर रखेगी। शहजादी के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, अगर शहजादी से मांग लेते तो आज नजरियात का निशाना न बनते। आप देखें कि रिवायतों में मौजूद नहीं है कि जनाब फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर, शहजादी कौनैन के दरवाजे पर मांगने वाले आते थे, और शहजादी कौनैन और उनके बच्चे अपने आगे की रोटी उठा के दे दिया करते थे और खुद साथे से रहते थे। ये रिवायतों में नहीं है या नहीं है, सबने सुना होगा और काफी मर्तबा सुना होगा। क्या कोई उनके ऊपर तनकीद करता है कि तुमने जनाब फातिमा ज़हरा से क्यों रोटियां मांगी थी, उस दिन वो भूखे रह गए थे? क्या कभी किसी ने तनकीद करी? नहीं न करी ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मांग लिया था, छीना नहीं था, और यहाँ पे मांगा नहीं गया था, फातिमा को छीना गया था। मांगा नहीं गया था, अगर मांग लेते तो तनकीद का निशाना न बनते। और दूसरी बात आप देखें कि कुरान की आयत के सामने रिवायत को न छोड़ा, कितने अजीब व गरीब हालात हैं मुसलमान के। कुरान की आयत के सामने रिवायत को न छोड़ा। वक्त याद दिलाऊं
ایک وقت وہ تھا کہ رسول کہہ رہے تھے کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو میں حدیث لکھ کے دیتا ہوں، تو کاغذ اور قلم نہ دیے تھے، سمجھے؟ کہہ دیا تھا حسبنا اللہ کتاب، یعنی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور شہزادی اسی کتاب سے آیتیں بتا رہی ہیں، وراثت کی، اور ہم ان کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی جب اللہ کا نبی حدیث لکھنا چاہتا تھا تو اس وقت قرآن کافی تھا، اور جب رسول کی بیٹی قرآن سے آیتیں سنا رہی ہے تو سامنے روایت رکھی جا رہی ہے۔ اب رسول کی بیٹی بتلانے نہیں گئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نہ ایمان حدیث پر ہے نہ قرآن پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں رسول اسلام جب کہہ رہے تھے کہ لاؤ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد میں تم گمراہ نہ ہو، تو مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور جب اسی نبی کی بیٹی قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہے تو جادوگر مسلمان کے کو آیت نہیں روایت پیش کر رہی ہے، اس وقت روایت پیش کری جا رہی ہے۔ تو اصل میں 4 پیڑ مانگنے نہیں گئی تھی بی بی، پاگل فدق کے ساری زمین کا پانی نہر فاطمہ میں ہے، زمین کو کہتے ہیں تراب اور شوہر بطول کو کہتے ہیں ابو تراب، زمین کو کہتے ہیں تراب اور شوہر بطول کو کہتے ہیں ابو تراب، جس کا شوہر ہی مٹی کا باپ ہو۔ جس کا شوہر ابو تراب کہلائے، جس کا شوہر قسم النار والجنہ ہو، جس کا باپ ارے مالکان جنت سے اعلیٰ ہو، جس کا باپ انبیاء کا رسول ہو، جس کا باپ نبیوں کا رسول ہو، جس کا باپ رحمت للعالمین ہو، اس کی بیٹی 4 پیڑ مانگنے جائے گی، لوقات دکھانے گئی تھی کہ تمہاری حیثیت اور تمہاری لوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم وہ لوگ ہو کہ پہلے ماں کا مال لوٹا تو زندگی اب بیٹی کا مال لوٹا تو زندگی یا تو سلیمان نبی نہیں ہے یا داؤد نبی نہیں، تاریخ میں قرآن نے لکھا ہے کہ دونوں نبی ہیں۔ تو مسلمانوں کا حافظہ کمزور تھا یا چھیننے پر زبردستی لڑائے ہوئے تھے کہ ہمیں چھین کے رہنا ہے؟ تو شہزادی تو بتانے گئی تھی کہ پیڑ رکھنے کے لیے رکھ لو مگر اپنی اوقات دیکھ لو۔ شہزادی کی اوقات بتانا تھی، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں۔ اور اگر زیادہ بیان کرنا ہو سلوات پڑھنے پر محمد شہزادی تھی۔ دیکھا ایک روایت کو بیان کرتا ہوں کہ جب رسول اسلام مباہلے کے میدان میں گئے تھے، میں بات ہی واضح کر دیتا ہوں، رسول اسلام جب مباہلے کے میدان میں گئے تھے تو انصار نجران نے کہا تھا کہ مباہلہ ہوگا اور میدان میں ہوگا، اور مباہلہ کی شرط پہ ہو رہا تھا، مباہلہ اس شرط پہ ہو رہا تھا کہ جو سچا ہوگا وہ بچ کے چلا جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس کے لیے اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ ٹھیک، نبی کا چہرہ دیکھ چکے تھے، علی کا چہرہ دیکھ چکے تھے، انصار نجران نے دیکھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا مسجد نبوی میں، نبی سے بھی بات کر رہے تھے، علی کو پاس بیٹھے تھے تو چہرے تو دیکھ لیے تھے۔ اچھا حسنین کھیل رہے تھے نانا کے قریب،
تو حسنین کو بھی دیکھ لیا تھا. جب رسول اپنی بیٹی کو لے کر چلے تو ایک شہزادی فاطمہ زہرا رہ گئی تھی. جب شہزادی وہ چہرے یعنی وہ پردے میں تھی, ان کا چہرہ دیکھنا ناممکن سی بات ہے, اور شہزادی کے ذات کا نام ہے, یہی تو بتاتا چلتا ہوں. آپ نے دیکھا مباہلے میں چلنے کا انداز شہزادی کا کیا تھا؟ چلنے کا انداز یہ تھا کہ آگے آگے رسول تھے, ان کے پیچھے بطول تھی, ان کے پیچھے ان کے شوہر تھے, یعنی جہاں نبوت کا قدم پڑتا تھا وہاں بطول قدم رکھتی تھی. جہاں نبوت کا قدم پڑتا تھا وہاں بطول قدم رکھتی تھی, اور بطول کے قدم کو ڈھانپنے کے لیے وہاں پر علی قدم رکھتے تھے. جس کا قدم بے پردہ نہ رہ سکے اس کا چہرہ بے پردہ کیسا رہے گا. اور مذاق ہے تو فاطمہ کا گھر سے باہر نکل آنا, یہ کوئی صحابی کی بیٹی نہیں ہے جو باہر جب دلوائے جب نکل آئے, یہ نبی کی بیٹی ہے, اس کا مذاق نہیں ہے گھر سے باہر نکلنا. آپ نے دیکھا شہزادی یعنی اتنا اہتمام کہ پہلے باپ قدم رکھے, پھر بیٹی قدم رکھی, پھر شوہر قدم رکھے, یعنی درمیان نبوت اور امامت کے ہے شہزادی فاطمہ. آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے, جس کی حفاظت آگے سے نبوت کرے اور پیچھے سے جس کی حفاظت نبی کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں اور امام حفاظت پیچھے سے کر رہی ہے, اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب شہزادی فاطمہ جب پہنچی ہے تو میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں, میں بتا رہا ہوں. جب شہزادی فاطمہ پہنچی ہے تو مباہلے کے مہمان سارے نظران کہہ دیا, جلدی کہہ کے بتا چاہتا ہوں کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا, ہمیں مباہلہ نہیں کرنا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم مباہلہ کریں گے تو لعنت کے ہم حقدار ہو جائیں گے. یعنی سارے نظران چلاک تھے, لعنت کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالا, چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ جھوٹا جو اہل بیت کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے, یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو چلے گئے تھے, لعنت رکی رہی کہ آپ نے کسی آیت روایت میں سنا کہ اللہ نے جو آیت بھیج دی ہو پھر اسے واپس بلایا ہو. یا کہیں یہ لکھا ہے کہ پہلے اللہ نے آیت بھیجی پھر اسے جب دیکھا کہ اس کا کوئی مصداق نہیں ہے تو اسے بھیجا نہیں, آیت آئی رکی رہی اور اس بات کے انتظار میں تھی کہ کوئی آیا اہل بیت کے مقابلے میں کہ جس کے گلے میں نہ پڑ جاؤں. آپ دیکھیں آپ جناب فاطمہ زہرا قرآن سنا رہی ہے اور روایت سنا کے رسول کی بیٹی سے انکار کیا جا رہا کہ اگر کوئی اور دوسری دلیل ہو آپ کے پاس میں تو وہ لائیے. رسول کی بیٹی کو جھٹلایا جا رہا ہے جسے صدیقہ کبریٰ کہا گیا. آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی بیوی یا کبھی کوئی آیت آئی اور رسول کھڑے گا تو پہلے بھی بیان کر چکا, اس سے خدمت سمجھا رہا ہوں. شہزادی کی عظمت کیا ہے, جس کے احترام میں نبوت اور رسالت کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور یہی لوگ ظالم, میں کیا الفاظ بیان کروں, میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب رسول جنگ کے لیے جایا کرتے تھے نا تو سب سے آخر میں بطول کے گھر سے رخصت ہوتے تھے. اس کی وجہ بتاؤں, بطول کے گھر سے رخصت ہوتے تھے سب سے آخر میں بطول کے گھر سے, اور جب میدان جنگ سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بطول کے گھر پر آتے تھے, حاضری دیتے تھے بطول کے گھر. روایتوں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نماز صبح کے بعد یہی رسول کچھ صحابیوں کو لے کر بطول کے دروازے پہ آ جایا کرتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں
बतूल के दरवाजे पर खड़े रहते थे और कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबूवा, ऐ नबूवत के अहले बैत, तुम पर नबी का रसूल का सलाम हो। उस दर की अजमत समझो कि इस पर रसूल जा जाकर रोजाना सलाम कर, क्या अजमत होगी उस नबी की, उस नबी की बेटी की क्या अजमत होगी कि जिसके आने पर सैयदा का बाप कायनात का रसूल खड़ा हो जाए, उसकी अजमत। ये सैयदा रसूल के लिए एक तोहफा थी, और ये सैयदा वाहिद वो शख्सियत है कि जिसके जरिए से नस्ल रसूल आगे बढ़ी। सैयदा की औलाद यहाँ पर मौजूद है, सारी कायनात में औलाद सैयदा फैली हुई। अख्तर का जो नफ्स तोहमत थी, नफ्स अख्तर वाली जो रसूल पर लगाई गई थी, जब रसूल के कोई औलाद नहीं है तो कैसे चलेगा, इस तोहमत को जनाब फातिमा ज़हरा के सदक़े से दूर किया। रसूल की बेटी जिसके आने पर खातमुन नबीय्यीन जैसा रसूल, सैयदुल मुरसलीन जैसा रसूल, नबियों का सरदार रसूल, वलियों का सरदार रसूल, कुल जहान का मालिक रसूल, कुल कायनात का खालिक रसूल, कुल कायनात का आका रसूल, और वो रसूल के आने पे खड़ा हो जाता था। इसी मुसलमानों ने उसी रसूल की बेटी को उसी दरबार में 4 घंटे मुसलसल खड़ा रखा है, 4 घंटे मुसलसल खड़ा रखा है। खुद कुर्सी पर बैठे थे और रसूल की बेटी खड़ी थी। और कौन रसूल की बेटी? वो रसूल की बेटी के जिसे खड़े होने की आदत नहीं थी। अगर चंद कदम चल के जाती थी ना मस्जिद नबवी में, तो रसूल अपनी रिसालत की कुर्सी छोड़कर असमत को उसके ओहदे पर बिठाया करते थे। जिस बतूल को खड़े होने की आदत नहीं थी, उस बतूल को मुसलमानों ने अपने दरबार में 4 घंटे खड़ा रखा। आप देखिए, जब तहरीर दी रसूल की तो फाड़ कर फेंक दी। तारीख ने बयान किया कि इमाम हसन एक गली से नहीं गुजरते थे और दूसरी गली से जाया करते थे मस्जिद नबवी की तरफ। लोगों ने पूछा, मौला इस गली से रास्ता पास पड़ता है और इस गली से रास्ता दूर पड़ता है, आप क्यों दूर वाला रास्ता इख्तियार करते हैं? तो इमाम ने फरमाया, असल में जिस वक्त मेरी माँ ने तहरीर दी थी और जालिमों ने फाड़ कर फेंकी थी, तो मैं अपनी माँ के साथ मौजूद था। जब मेरी माँ तहरीर उठाने के लिए झुकी थी तो जवान थी, सर के बाल काले थे, लेकिन जब तहरीर उठा के उठी तो सर के बाल सफेद हो चुके थे, कमर खमीदा हो चुकी थी। उसी बिन्ते रसूल की बेटी ज़ैनब कुबरा 23 घंटे दरबारों में खड़ी रही, 23 साल अज़ानें हुई और रसूल की बेटी को दरबार में खड़ा रखा। और फिर उसी रसूल की नवाजी को मुसलमानों ने दरबार में खड़ा रखा। शबे आशूर वही ज़ैनब अपने दोनों लाडलों को समझा रही थी। और क्या समझा रही थी? देखो बेटा, तुम जाफर तैयार के पोते हो और तुम अली मुर्तजा के नवासे हो। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर हो और इस कदर बहादुर हो कि तुम जंग करते हुए फरात तक पहुंच जाओगे, लेकिन जब फरात पे पहुंचना तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे हुसैन मामू की सकीना प्यासी है। अरे हुसैन का अली असगर प्यासा है। बेटा, अगर पानी पी लिया तो ये मातूम नहीं बचेगी। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शुहादा। खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। आप देखें कि आपके पहलू में कहीं जनाब सैयदा बैठी होंगी, कहीं पर सकीना बैठी होगी, कहीं पर रबाब खड़ी होंगी। सकीना अपनी फूफी से सवाल करती है जब ये रोने वाले होते हैं कि फूफी अम्मा ये रोने मुझ में सकत नहीं है, मैं पढ़ के मांगूंगा। सकीना कहती है, फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? तो सैयदा सुकैना से उनकी फूफी अम्मा कहती है, जनाब
بیٹی تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا پہ رو رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے ابو کی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، ارے میرے تماچے نہ لگتے، علی اصغر کے گلے پر تیر نہ لگتے۔ یہ سکینہ بیان کرتی ہے۔ زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، میں جانتی ہوں میرے لاڈلو تم شیر ہو، تم جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے تک پہنچ جاؤ گے، لیکن خیال رکھنا ارے ماموں کے بچے کیسے ہیں، کوئی پانی نہ پی لینا۔ آخرکار دونوں بچوں کو ایک تو حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، سارا مقتل چھوڑ رہا اور آخری روایتیں پڑھ رہا ہوں، سارا مقتل چھوڑ کر ایک کو حسین نے سوار کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ماموں سے بھانجے کی محبت کیا ہوتا ہے اور بھانجوں کی حسین سے محبت کیا ہوتا ہے، یا آپ جانتے ہیں اور ایسے بھانجے انہوں محبت جیسے ماموں سوار کر رہے ہیں تاکہ بھانجا ماموں پر فدا ہو جائے۔ ایک کو عباس نے سوار کیا، میدان قتال میں گئے، تباہ کا جنگ کری، ایسی جنگ کری کہ عمر سعد کے لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ دونوں بڑے بہادر ہیں اور میرے قریب آ چکے ہیں، آواز دی کہ سارے لشکر سے کہو حیدر کرار کے نواسوں پر مل کر حملہ کرے۔ سارے لشکر نے مل کر حملہ کیا، ایک کے سر پر گرد لگا، دوسرے کے سر پر تلوار لگی، آواز دی ماموں جان ارے ہمارے قریب آئیے، ہم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ روایتوں نے لکھا کہ حسین دوڑے بھانجوں کے قریب آئے، ایک کی اوپر آس ہو گئی تھی اور ایک میں کچھ رمق باقی تھی۔ حسین نے اپنے بھانجے کا سر اٹھایا اور اپنے ساتھوں پر رکھا، کہا بھانجے کو خواہش ہو تو بیان کرو۔ حسین سے بھانجے نے کہا بھانجے ماموں جان ہماری ماں سے کہنا کہ ہم دریا تک گئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی پیا، ہم پیاسے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ راویوں نے لکھا کہ دونوں کا لاشا ارے حسین خیمے میں لائے، حسین دونوں کا لاشا خیمے میں لائے اور خیموں میں کس طرح سے لائے؟ جب کسی جوان کا لاشا آتا تھا تو جناب زینب سب سے پہلے آتی تھی اور اس جوان کے لاشے پر رویا کرتی تھی، لیکن جب خود کے بچوں کے لاشے آئے تو زینب آئے، خدا آپ کو کوئی امت سوائے ہونے سکے تو شواد ہے۔ ارے زینب کے بیٹوں کے لاشے خیمے میں رکھے، ساری بیویاں ماتم کر رہی ہیں، ساری بیویاں ماسیاں پڑھ رہی ہیں۔ حسین نے عوض دی کہ زینب کو بلاؤ، وہ اپنوں بیٹوں سے الوداع کہتے، زینب آئی، آنے کے بعد میں بیچ میں بیٹھ گئی، ارے دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا اور لگنے کے بعد لگا انہوں ماما